ام المؤمنین۔ اس موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ طرف قریبی رشتہ دار مسلمان کلمہ پڑھنے والے نمازی غازی وہ چراغ نبوت کو، خاندان نبوت کے چراغ کو گل کرنے کے، بجھانے کے درکار ہے۔ دنیا ایسی شے ہے جس کی طمع میں، جس کے لالچ میں آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے۔ امام عالی مقام نے یہ ثابت کر دیا کہ میں دنیا دار نہیں، میں دولت کا پتلا نہیں، میری بات نظام حق کے لیے ہے۔ اور اصل میں یہ سارا منافقین نے قصہ اس لیے کیا، وہ جانتے تھے کہ خلافت راشدہ کا دور گزرنے کے بعد اب مرکز نواس رسول بنے گا، پوری دنیا جمع ہو کر ان پہ پڑے گی، اور یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں جاری ساری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام کی بے خو بنیاد اکھاڑنے کے لیے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ایمان و عرفان کی جلتی ہوئی شمع کو بجھانے کے لیے، وہ گلشن جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے سینچ کر باغ و بہار تک پہنچایا تھا، اس کو اصل میں ان لوگوں نے بجھانا اور ختم کرنا، اجاڑنا مقصد تھا۔ ورنہ حد ہو گئی۔ حسین نے کبھی کسی کو پھول پھینک کے نہ مارا اور حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ وہ حسین جس نے کبھی کسی کے اوپر پانی نہیں پھینک کے مارا، اس کی بیٹیوں کے منہ پہ تماچے لگے۔ وہ حسین جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف اپنی نظر کو اٹھا کے نہیں دیکھا، اس کے خاندان کے عورتوں کے جلوس نکالے گئے۔ وہ حسین جس نے جماعت کے بغیر کبھی نماز نہ پڑھی، وہ تیمم کر کے لہو میں نہاتا ہوا سر سجدے میں دیتا ہوا شہید ہو گیا۔ وہ حسین جو ایک ایک دن میں 50,000 ہزار روپیہ صدقہ اور خیرات کرتا تھا، اس کے بچے بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے بھائی ہیں، کوفے میں رہتے تھے، شادی تھی، عورت کو بہکایا گیا۔ بڑی کم عقل ہوتی ہے عورت، بہک گئی، یہ نہ سوچا میں یہ دغا، میں یہ فریب، میں یہ کس کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں، حضرت حسن کو زہر دے دیا، اور زہر سرعت کر گیا۔ انعام کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، یہی شے ہے جو آج ہمیں بے ایمان بنا رہی ہے، یہی دولت جو آج ہمیں قرآن سے پھیر رہی ہے، یہی سرمایہ داری جو آج ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ کوفے والوں کا اسی نے بیڑا غرق کیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی مجھے بتا تو دو یہ زہر دیا کس نے؟ فرمانے لگے، بھائی جان اگر بتاؤں تب بھی نقصان ہے، نہ بتاؤں تب بھی نقصان ہے، بتاؤں تو اپنا گھر بدنام ہے، میری گھر والی کہلاتی ہے، جو ادا نامی عورت ہے اس نے زہر دیا ہے، اور اگر نہ بتاؤں تو یوں نقصان ہے، میں تو زہر پی بیٹھا، تیری بھی جان خطرے میں نظر آتی ہے۔ کرنے والے سب کچھ کر گزرتے ہیں اور سوچتے تک نہیں، اور پھر یہ عادت بنی چلی آتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کے خاندان کو شہید کیا، ان پر ظلم کیا، ان پہ زیادتی کی، حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں آتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد میں حرم محترم کے ایک بانی سے، ایک والی سے، ایک امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں، احرام باندھے ہوئے میرے ہاتھ سے مکھی مر گئی، مجھے گناہ تو نہیں ہوا؟
اس عالم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پہچانتا تھا، وہ فرمانے لگے اور تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نواسے رسول کو ذبح کرنے کے بعد آج مکھیوں کے مسئلے پوچھتے پھرتے ہو۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے جو کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ حالت احرام میں جو مر گئی تو کیا گناہ ہوا؟ فرمایا جوؤں کے مسئلے پوچھتے ہو، نواز رسول کے گلے پہ چھرے چلا۔ آج ہماری بھی اسی قسم کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، پڑوسی کا حق ہڑپ کرنا، اور مولوی صاحب سے کہتے ہیں جی اشراق کے نفلوں کا بہت ثواب ملا، سنا بہت ثواب ملتا ہے۔ چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، محلے اور برادری کی آبرو کو تباہ کرنا اور مسئلے پوچھنا، سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے کے۔ یوں ہی قوم اپنے آپ کو ذلیل کرتی چلی آئی۔ وہ لوگ جو اس قتل میں شریک تھے ایک ایک کر کے مارے، خود حکومت والوں نے مارا کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم اتنی بے دردی سے ان کو مارنا۔ اور قربان جاؤں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر لے کر کے چلے جلوس بنا کر، ایک اللہ والا اپنے چبارے میں، اپنے بالا خانے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ پڑھتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے صحابہ کہف تمہارا قصہ بڑا عجیب ہے، عجیب و غریب تمہاری کرامتیں ہیں، تم عجیب غریب قسم کے لوگ تھے۔ مورخ کہتا ہے کرامت کی بات ہے، قرآن کی بات تو نہیں۔ سر حسین میں سے آواز آئی اور کہتا ہے حالی عجب منہ، اور تلاوت کرنے والے اصحاب کہف کا قصہ تو بڑا عجیب ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے میری ساتھ کیا بنی، حالی عجب منہ، اور میرا حال ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کس طریقے پر شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد بھی پیاس نہ بجھی۔ روپے پیسے کے غلاموں نے، منافقین نے سازشیں کی، اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے نبی کے خاندان کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن جرأت اور بہادری اس خاندان کی میراث ہے، کون چھین سکتا تھا؟ مستورات کے سامنے کھڑا ہو کر کے گورنر کہنے لگا اس بیمار زین العابدین کو تم نے کیوں چھوڑا، اسے بھی قتل کرنا چاہیے تھا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے قتل کی خبر سن کر تو پریشان نہ ہوئے، مستورات رو پڑی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جولی پھیلا دی، او میرے معبود نبی کی نسل کو باقی رکھی، سارا خاندان دے آئی ہوں، چھوٹوں کو دے آئی، بڑوں کو دے آئی، او میرے پروردگار یہ ایک بچہ تیری دربار سے تیرے نام پہ تیرا صدقہ مانگتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، ورنہ جلاد تلوار لے کر آ پہنچے تھے۔ بہادر اتنی ہے، جب قتل کی خبر سنی اور اطلاع ملی کب قتل کیا جائے گا، اللہ کے حضور میں تو دعا کی، لیکن ظالم کے سامنے دامن نہ پھیلایا، دشمنوں کے سامنے بھیک نہ مانگی، اور کہتی ہے قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ او لوگو ایک وقت مقرر ہے، تم پہ بھی آئے گا، تم کون سی دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ ہمارے خاندان کو مٹانے والے لوگ، ہمیں باغی بتانے والے لوگ، ہم پہ طرح طرح کی الزام اور بہتان لگانے والے لوگوں، آخر وقت آ پہنچے گا، کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ہر حال میں بیٹھے ہوئے ساری خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، 9 عمر ہے، سیدنا حسین کی بیٹی ہے، دربار میں بیٹھی ہیں ساری خواتین۔ ایک حبشی کہنے لگا وہ لڑکی مجھے ملنی چاہیے، وہ میری ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی تمہیں رب اکبر کی قسم، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت کی قسم، ان آبرو والیوں کو تم اپنی نگاہوں کو گندا نہ کرو، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کس طریقے پر آدمی اپنے آپ کو برباد کرتا ہے؟ وقتی لذت، وقتی مزے، وقتی عیش، وقتی فتح، انسان اس پر جان قربان کرتا ہے۔ کچھ تو سوچے آدمی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو آج اس ساری بات کو افسانہ بنا دیا، حقیقت کو گم کر دیا، چھپا دیا۔ حسین نے ایک بھی نماز قضا نہ کی، حسین کے ماننے والے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ حسین نے ساری عمر ہر وقت قرآن کی تلاوت کی، انہیں قرآن کی تلاوت ایک سپارہ بھی نصیب نہیں، آتا ہی نہیں، پڑھے کیسے؟ حسین نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفاداری کی، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفاداری کی، ابو بکر صدیق سے وفاداری کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفاداری کی، ان سے کبھی جھگڑا نہیں رکھا۔ آج ہمارے دلوں میں بغض ہے، وہ زبانیں شل نہیں ہو جاتی جو محمد کے ان یاروں کو گالیاں دے جو آج بھی دائیں بائیں سوئے ہوئے، مدینے پاک میں گنبد خضرا میں آج بھی ساتھ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنا تعلق ہے کہ وفات کے بعد بھی اپنے یاروں کو اپنے سے جدا نہ کیا۔ آج لوگ درجات تقسیم کرنے والے بن گئے، یوں پتہ نہیں کہ ان کو پالا انہوں نے کس کس طریقے سے سنبھالا۔ ارے تمہاری شادیوں میں اگر کوئی 2 روپے پھینک جائے تم عمر بھر اس کے احسان مند رہتے ہو۔ ہماری شادی میں شرکت بھی کی، نوندرا بھی دیا، خاتون جنت کی شادی میں سارا خرچہ عثمان غنی نے دیا، سارا خرچہ عثمان کا۔ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے گواہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم۔ اگر یہ دونوں ایماندار نہیں تو وہ نکاح کیسا ہوا ہوگا جس کے گواہ سچے نہ ہوں؟ ایمان اس کا نام ہے کہ اہل بیت کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی اپنی آنکھوں کا تارا بنا۔ نہ ہم رافضی ہیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے، اور نہ ہم خارجی ہیں جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے۔ پھر اہل بیت میں سے مختص یہ چند حضرات نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ ارے وہ تو اتنی بڑی اولو العزم ہستی ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری وقت آیا، ازواج مطہرات کو جمع کر لیا، اپنی گھر والیوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تم بخوشی مجھے اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وہ کتنی خوش بخت مائی ہوگی، وہ کتنی سعادت مند مائی ہوگی، اللہ نے اس کو کتنا مقبول اور منظور فرمایا ہوگا جس کے بارے میں حضور فرما رہے اس کے حجرے کو گنبد خضرا بنا دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چاند کی چاندنی کھلی ہوئی ہے، اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے، رات کا وقت ہے، صحن میں کھڑے۔ عائشہ تم کتنی خوش بخت ہو، تیرے پاس تیرا محبوب 2 جہان کا سردار کھڑا ہے۔ سرکار نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ستارے دیکھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے۔ فرمایا ہاں ایسا کندھے پہ رحمت والا ہاتھ رکھ کر، اپنی گھر والی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا ہاں ایسا عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھوڑا سا ملال ہوا، او میرے آقا، او میرے محبوب، او اللہ کے پاک پیغمبر، میری بات کے بارے میں بتاؤ اس کا کیا مقام ہے؟ عرض کرنے لگی میرے ابا کے بارے میں فرماؤ، صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کی زبان سے فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا اے عائشہ، عمر فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی ہجرت والی رات ایک طرف۔ عمر فاروق کی ساری زندگی کی ہر طرح کی تمام نیکیاں ایک طرف رکھو، ابو بکر صدیق کا ہجرت والی رات میں بار نبوت کو کندھے پہ اٹھا کر غار ثور تک لے جانا اور پھر جھولی پھیلا کر نبی کو آرام کرانا، اس رات کی نیکی عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ فیصلہ کر دیا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ نے کمال کر، حضور تشریف لائے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی ہیں تنور میں، فرمانے لگے میری عائشہ ایک روٹی آج میں بھی پکاؤں گا۔ عرض کیا میرے محبوب، میرے آقا، خدمت کے لیے میں تابع دار ہوں، میں آپ کی جانثار خاکسار ایسا موجود ہوں، آپ کیوں پکائیں؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھی آٹا چھان بھی لیتے تھے، کبھی کبھی گھر میں پانی بھی بھرتے تھے، کبھی کبھی اپنے گھر کے برتن بھی صاف کر لیتے تھے۔ یہ سنت ہے، آج ہمیں سنت کہاں نصیب ہے؟ آج تو سنت یہ ہوئی کہ گھر والی سے بھی چھڑا دیے، بلکہ نوکرانی کوئی غریب عورت برتن دھوئے گی، آدمی خود برتن دھوئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں توجہ کرو، سنتوں کو سیکھو ورنہ قبروں میں رو گے اور پچھتاؤ گے، خدا کی قسم رو گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر 5-10 آدمیوں کے لیے میرے گھر سے کھانا جاتا، جب برتن واپس آتے بغیر پوچھے میں پہچان جاتی تھی اس پیالے میں کالی کملی والے نے کھانا تناول فرمایا، بغیر پوچھے میں پہچان جاتی تھی۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا وہ جو پیالہ ہوتا تھا جس میں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرمائے، اس برتن کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، حضور انگلی سے اسے چاٹ لیا کرتے تھے۔ آج ہماری تہذیب ہے انگریز کی، تھوڑا سا چھوڑ دو اس میں تاکہ وہ رزق، وہ کھانا جو بڑی قیمت سے تیار ہوا کچھ تو پیشاب کی نالی میں بہنا چاہیے۔ کون کھاتا ہے تمہارا جھوٹا؟ تم کوئی غوث ہو، تم کوئی قطب ہو، تم کوئی ابدال ہو، تمہارا جھوٹا کوئی کھائے گا؟ ہر مہمان عورت، ہر مہمان مرد کھاتے 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 کھاتے، اور بھی نہیں ایک آلو ہی برتن میں چھوڑ دینا۔ بتا جب گڑی پکا کھا لیا تو ایک آلو کی گنجائش نہیں ہے۔ رسم پوری کرنی اس لانتی کی۔ ارے نبی کی سنت یہ تھی، آج انگلیاں چاٹنے والے کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ کوئی ملا ہونا انگلیاں پہ چٹتا ہے۔ اندازہ لگا کیسے ہمارے گھروں سے سنتیں نبی کی کیسے رک سکیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا نصیب نہیں ہے۔ اب تو شادیوں میں ماشاءاللہ
بیٹھ کے بھی کھانا نصیب نہیں، کھڑے ہو کے کھانے لگے ہیں حاجی لوگ۔ ارے گنبد خضرا کو جو آنکھیں دیکھ کر آئی ہیں اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی شادیوں میں، وہ کھڑے ہو کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور رحمت دو عالم تمہاری شکل پہ قیامت میں کیا تھوکیں گے؟ بس کہے جاؤ، سنے جاؤ، عمل کرنے کے لیے اندرا گاندھی کو بلاؤ کہ تو عمل کر لینا، کچھ تو سوچو۔ فرض کر رہا تھا برتن کو صاف کرنا، اور بے شمار طبیبوں اور حکیموں نے لکھا ہے یہ شہادت کی انگلی سے برتن چاٹنا، اس میں اس قدر اللہ نے جراثیم رکھے ہیں جو قوت مردانگی کے لیے بڑے مفید ہیں۔ طبیبوں نے لکھا ہے انگلیوں سے چاٹنے پر بہت زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے نہیں جی ہاتھوں میں جراثیم ہے، کھانے میں ہاتھ لگے جراثیم آ جائیں گے، چمچی سے کھاؤ۔ اور کئی نقصان ہے چمچی سے کھانے میں۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ سے کم پتہ چلتا ہے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہاتھ سے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا کھا رہا ہوں، کس طرح کھا رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ہم بھی کھاتے ہیں، چمچیوں کا جب موقع پڑتا ہے نا، منہ میں لقمہ ڈالنا، بس سر پیچھے پھو کر رہے ہیں، ہوا نکال رہے گرمی کی وجہ سے، وہ گرم جو منہ میں دے لیا کیا کریں؟ چمچی تو بتاتی نہیں ہے، ہاتھ بتانے والا تھا، ہاتھ استعمال نہیں کیا۔ ہائے سوئیاں کھانے کے الگ چمچے ہیں، چائے میں گھمانے کے الگ چمچے، گھر بھرا پڑا چمچیوں سے سارے، اسی کی برکت ہے یہ آج ہر آدمی چمچا بن گیا۔ یقین کرو نبی کی سنت تھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، برتن کو صاف کرنا، برتن کو صاف کرنا۔ آج اس سنت پہ بڑا کم عمل ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ رزق کی بے ادبی کرتے ہیں، چاول ٹکڑا کھانا کوئی شے بھی ہو، جب وہ گندی نالی میں جاتا ہے اس آدمی کے لیے بد دعا کرتا الہی مجھے ایسوں کے حوالے کیوں کیا جس نے مجھے گندی نالی میں پھینکا۔ اور تو خیال ہی نہیں کرتی، چاول برتنوں میں لگے ہوئے ہیں، کھانا پینا لگا ہوا ہے، لے کر کے بیٹھ کے نالی پہ سارے کا سارا بہا دیا۔ بلکہ شادیوں والے برتنوں میں اس گھڑیوں اور منوں کے حساب سے چاول گندی نالی میں جاتے ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو خیر بات چلی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمانے لگے میری عائشہ میں بھی ایک روٹی پکاؤں گا۔ عرض کیا میں خادمہ موجود ہوں، میں جان نثار موجود ہوں، میں اپنی جنگڑی قربان کر دوں، میری آپ کے سامنے خدمت حاضر ہے، میں بڑی کافی۔ فرمایا ایسا نہیں، ایک روٹی میں نے پکانی ہے۔ ایسا بیچاری کو کیا پتا سید الکونین امام المتقین سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کا مقام بتانا چاہتے ہیں، اس کا مقام بتانا مقصود ہے، اس کا درجہ بتانا مقصود ہے۔ حضرت عائشہ چپ کر گئیں۔ سرکار نے پیڑا بنایا، روٹی بنائی، تندور میں لگائی، حضرت عائشہ روٹی پکاتی رہیں۔ حضرت عائشہ کی پکائی ہوئی روٹیاں تندور سے نکل آئیں، پکال کر کے رکھ لی، اس ایک روٹی کی طرف بار بار جھانک کے دیکھتی ہیں، اس کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکائی ہوئی روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا، تندور میں لگا رکھی ہے، بار بار جھانک کے دیکھتی ہے، ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہی ہے مگر پانی خشک نہیں۔ کافی دیر کے بعد عرض کر دیا میرے آقا کیا بات ہے، میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے تندور سے نکل آئی، آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا، یہ روٹی پکتی کیوں نہیں؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی، اس وقت میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، جس شے کو میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ لگ جائے اس کی آگ قریب نہیں آ سکتی، جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے اس کی آگ قریب نہیں آ سکتی۔
अरे जिस रोटी को नबी का हाथ लग जाए उस रोटी के करीब आग नहीं आती, जिसके बिस्तरे में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका हम सब की अम्मा एक बिस्तरे में 9 बरस तक आराम करते रहे हो, और जब आयशा सिद्दीका के हुजरे में हुजूर हो, खुदा का सलाम आए वो काली कमली वाले, मैं खुदा आयशा सिद्दीका को सलाम कहता हूं। जिब्रील अमीन ने जिनको सलाम भेजे, मिकाईल ने जिनको सलाम भेजे, आसमान के फरिश्तों ने सलाम भेजे, अर्श अजीम के फरिश्ते जिसकी जात पर रश्क करते हो वह आयशा सिद्दीका है। जिस रोटी को हुजूर के हाथ लग गए उसकी आग करीब नहीं आ सकती, और जो माई जो औरत उम्मुल मोमिनीन में से हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त 9 बरस तक जिंदगी गुजारी हो, जिसकी गोद में हुजूर का सर हो तो सैकड़ों मरतबा खुदा का कुरान उतरा। ऐसा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर का सर मेरी गोद में होता था, अचानक वही जब नाजिल होने लगती मुझ पे इतना वजन पड़ता मेरी रान फटने को हो जाती थी। खुदा का कुरान आए हुजरे ऐशा में, खुदा का पैगाम आए बिस्तरा ऐशा पे, खुदा का सलाम आए ऐशा सिद्दीका की जात पे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर और मकाम बख्शा, फरमाया मुझे इजाजत दो मैं अपनी बीमारी के दिन ऐशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। मर्जुल मौत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, ऐशा सिद्दीका का हुजरा है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हैं, फरिश्तों का आना जाना लगा हुआ है, सहाबा बड़े परेशान हैं। अरे इस सदमे अजीम को मैं और आप क्या समझें, जिन सहाबा ने अपना सब कुछ कुर्बान करके निगाह मुस्तफा को खरीदा था, जब हुजूर उनके सामने से रुखसत हुए ना मालूम उनके कलेजों पे क्या बीती हो। बिलाल से पूछो, मदीना छोड़ दिया। बिलाल जब अजान देते थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो इशारा करते थे ये मेरे आका। हुजूर की वफात के बाद अजान दी, बेहोश होकर गिर पड़े, फिर खड़े हुए, फिर अजान दी, फिर बेहोश होकर गिर पड़े। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, जिहाद में जाकर मसरूफ हो गए, दमिश्क में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद रात को बिलाल हबशी सोए हुए हैं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। फरमाया मा जफानी या बिलाल, ओ बिलाल ये क्या जुल्म कर रहे हो, मेरे पास आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। उस शख्स का कितना ऊंचा मुकद्दर होगा जिसे रहमत दो आलम गुंबद खिजरा में याद फरमा रहे हैं। फरमाया मा जफानी या बिलाल, बिलाल कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो, मदीने में आते नहीं, आंख खुलते ही चल पड़े, मदीने आए। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का जमाना था, नाना के जमाने का मुअज्जिन नजर आया, लिपट गए हसनैन। फरमाया इसकी आज अजान दे दो। बिलाल अजान के लिए खड़े हुए, अजान जब देनी शुरू की, सरकार मदीना के जमाने की अजान आई। मदीने की औरतें, मदीने के मर्द, मदीने के बूढ़े, मदीने के बीमार बाहर निकल आए। चलो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की अजान आई है, शायद हुजूर का दीदार भी हो जाए। कुरान मिट जाए पूरे मदीना में। बिलाल मदीने में रहे मगर खाना पीना अच्छा नहीं लगता, रोज अक़दस को तकते हैं, रो रहे हैं। फिर मदीना छोड़कर चले गए, और जब आखिरी वक्त आया बिलाल हबशी का कुर्बान कर दूं, ये सारा जहान बिलाल हबशी की एक एक राई के दाने के बराबर पैरों से उड़ी हुई खाक पे, बीवी रोने लगी।
بلال کی بیوی رونے لگی، فرمانے لگے روتی کیوں ہے؟ کہ تمہاری جدائی کے غم میں جدا ہو رہے ہو۔ فرمایا سبحان اللہ، تو غم کے میری جدائی کے غم میں روتی ہے، میں خوش ہو رہا ہوں۔ الحمدللہ کچھ دیر کے بعد سرکار مدینہ سے ملوں گا، ابو بکر صدیق سے ملوں گا، فاروق اعظم سے ملوں گا، ان اللہ والوں سے میری ملاقات ہوگی، میں تو بڑا خوش ہوں۔ تو ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، اور حضور کی مرض الموت ہے، بیماری ہے موت کی، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ چلا رہے ہیں، نماز کا وقت آیا، مصلی کو دیکھ کر صحابہ کے جگر پھٹ رہے ہیں، کون آئے گا، کون نماز پڑھا؟ فرمایا مری ابا بکرین ان یصلی الناس، ایسا صدیق کو کہو میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ عرض کیا میرے آقا میرا ابا تو پہلے سے رو رہا، جس دن سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو رات دن رو رہے، کسی اور کو حکم دے دو۔ فرمایا ایسا اس امت میں تیرے ابا سے افضل ہے کوئی؟ کون ہے افضل؟ 17 نمازیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضور کے مصلی پہ کھڑی ہو کر ابو بکر نے پڑھا، کھڑے ہو کر پڑھا۔ اور جب صدیق اکبر نے نماز پڑھائی تو سرکار نے گھر کا پردہ اٹھا کر دیکھا صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسکرا دیا۔ پھر بیماری عود کر آئی، گھبراہٹ پیدا ہوئی، فرمایا میری عائشہ پانی تو لے آؤ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، پینے کے لیے سامنے کر دیا، اشارہ فرمایا یا رکھ دو، رکھ دیا۔ دیکھتی کیا ہے، رحمت والا ہاتھ اس پانی میں بھگو بھگو کر کے چہرے انور پہ مل رہے ہیں، چھینٹے مار رہے ہیں۔ ایسا صدیقہ کا کلیجہ پھٹنے لگا، فاطمہ الزہرا کا دل باہر کو آنے لگا، میرے ابا یہ کیا بنی؟ ایسا صدیقہ رونے لگی، او میرے محبوب یہ کیا ہوا، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ بے چینی کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ آپ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے رخ انور پہ مار رہے ہیں، کیا آخری وقت آ پہنچا؟ کیا یہ چہرہ، یہ صورت جس کے دیدار کے لیے عرش عظیم سے فرشتے اترتے تھے ان قریب رخصت ہونے والا ہے؟ سمجھاتے ہوئے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے، بڑے گھبراہٹ پیدا ہوتا ہے موت کے وقت، حالانکہ نبی ہے۔ فرمایا میری عائشہ میرے بعد شاید لوگ تجھے گالیاں دیں، نعوذ باللہ کوئی ظالم منافقہ بتائے، کوئی تیری عصمت پہ ہاتھ ڈالے گا، کوئی تیرے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالے گا، کوئی تیری دیانت پہ ہاتھ ڈالے گا۔ بالکل آخری وقت میں فاطمہ الزہرا کے سامنے میں تیرا مقام متعین کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ تیرا حجرہ قیامت تک کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے روضہ اقدس بنے گا، اور دوسرا فرمایا عائشہ مسواک لے آؤ۔ پتہ چلا آخری وقت میں مسواک کرنا بھی سنت ہے، ہماری تو کئی مہینے پہلے چھوٹ جاتی ہے، بیماری میں مسواک کیسی؟ مسواک لا کے دی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا منہ میں چبا کے دو، ایسا اپنا لعاب دہن لگا کے دو۔ ایسا صدیقہ نے، ہماری ماں نے، دو جہان کے مسلمانوں کی ماں نے، سارے مسلمانوں کی ماں، رئیسہ، مفسرہ، طیبہ، طاہرہ، جانت والی، ایسا صدیقہ نے اپنے منہ میں مسواک کو چبا کے دیا، تو رحمت دو عالم نے بغیر دھوئے اس مسواک کو اپنے منہ میں فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں ایسا کہ دوپٹے پہ ہاتھ نہ ڈالنا، مجھے تو اس کے منہ کا لعاب بھی اتنا پیارا ہے کہ میں آخری وقت اس لعاب کو اپنے منہ میں لے کر دنیا سے رخصت ہو رہا۔
میں اس کے منہ کے لعاب سے گن کرنے کے بجائے یہ میری پیاری محبوبہ ہے، اس کے حجرے میں قرآن اترا، اس کے بسترے میں خدا کا پیغام آیا، اس پر خدا کا سلام آیا، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلا ہوں تاکہ پتہ چلے ایسا وہ ہے جس کے منہ کا لعاب بھی اتنا قیمتی اور اتنا اونچا مقام ہے کہ دو جہان کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے کچھ دیر بعد وفات ہو گئی۔ ہم کیا سمجھیں کہ اس وقت کیا گزری؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا نے 6 مہینے پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی، 6 مہینے زندہ رہی اپنے والد کے بعد، کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت رونے دھونے میں گزرتا تھا۔ اور عائشہ صدیقہ سے لوگ مسائل صحابہ جب تک زندہ رہے جا کے پوچھا کرتے تھے۔ ارے محبت کرنے والے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ایک مائی آئی دیہات کی، ہائے اللہ میاں دے دیہات والی کو دے دے، نہ دے تو شہر والی کو محروم کر دے۔ دیہات والی مائی آتی ہے، اکثر حضور کے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ مائی کتنی خوش نصیب ہوگی جو ہر جمعے کو اور ہر مہینے میں حضور کا دیدار کرنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے تشریف لاتی تھی۔ آئی ہے اور آ کے کہنے لگی عائشہ بہن میں نے سنا ہے حضور کی وفات ہو گئی۔ فرمایا ہاں بہن حضور رخصت ہو گئے۔ پوچھنے لگی کہاں دفن کیا؟ عائشہ صدیقہ نے اپنا حجرہ کھول دیا، چوکھٹ پہ کھڑی ہو کر کے کہتی ہو اللہ کی پاک پیغمبر کس سے قرآن سنوں، کس سے مسائل پوچھوں، کس کا دیدار کروں؟ آج تمہارے بعد مجھے ایسا نظر کوئی نہیں آتا اور مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ 2-4 مرتبہ یہ جملے کہہ کر اسی چوکھٹ پہ دڑام سے گرتی ہے، جان دے دیتی ہے، قبر مبارک کے قریب گر کر دم دے دیا۔ اور وہ عائشہ جو اتنی غیرت والی، جب حضور دفن تھے، ابو بکر صدیق دفن تھے، حجرے میں داخل ہوا کرتی تھی، لیکن جب فاروق اعظم کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد ایسا صدیقہ حجرے میں کبھی بھی داخل نہیں ہوئی۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ حجرے مبارک میں کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا پہلے ایک میرا ابا تھا، ایک میرا خامن تھا، اس لیے جایا کرتی تھی، اب غیر محرم عمر فاروق وہاں موجود ہے اور وہ غیرت والا صحابی ہے، اس کی غیرت سے مجھے شرم آ گئی۔ ایسا تو عمر کی قبر سے شرما گئی۔ اور یہ عورتیں یہ 10ویں محرم کو نئے کپڑے پہن کر سرخی پاؤڈر لگا کے ساری قبرستان کا چکر لگا کے آئی ہیں۔ تم نے اپنے ماں باپ کی روحوں کو تکلیف پہنچائی، تم نے ان کو ثواب کے بجائے ایذائے پہنچائی۔ حرام ہے عورت کا قبرستان میں جانا۔ ایسا اپنے حجرے میں داخل کبھی نہیں ہوئی کہ عمر فاروق غیر محرم یہاں پہ دفن ہے۔ ارے یہ مسلمان مومنات صبح نکل گئی، کھجوروں کے پتے ہاتھ میں لیے، ببری کے پتے ہاتھ میں لیے، مسور کی دال پلے باندھی، کچے چاول پلے باندھے، بعد کی قبر پہ ڈال کے آ رہی ہے۔ قرآن گھر پڑھ کے بیٹھ کے پڑھتی، اس سے بھی فائدہ پہنچتا، تیری اماں کا بھی فائدہ پہنچتا۔ یہ ہندوؤں والی رسم ہے، جو منع کرے وہ جی تو وابی ہے، پھرتے رہو یوں بھیڑ بکریوں کی طرح، شرم نہیں، غیرت نہیں، حیا نہیں۔ لوگ قبروں میں پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، غزلیں گا رہے ہیں، یہ بھی وہاں ٹول کے ٹول پھر رہے ہیں، چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی مت سے نہیں لگایا۔ حدیث میں ہے سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ الزہرا اور جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ارے وہ تو ایسی غیرت والی مائی تھی، نبی پاک کی بیٹی ہے، حضرت بطول ہے، جگر گوشہ رسول ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی فتح العزیز تفسیر میں لکھتے ہیں میدان حشر برپا ہوگا، پلس رات لگی ہوگی، لوگ گزر رہے ہوں گے، کافر گزریں گے، فاسق گزریں گے، مومن گزریں گے، غوث گزریں گے، ابدال گزریں گے، قطب گزریں گے، اولیاء اللہ پلس رات سے گزر رہے ہوں گے، صحابہ گزریں گے، انبیاء گزریں گے، کلیم اللہ گزر رہے ہوں گے، خلیل اللہ گزر رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ گزر رہے ہوں گے۔ ارے کوئی بات نہیں، پر
آئے گی جب باری خاتون جنت کی، فاطمۃ الزہرا کی جب باری آئے گی، ایک فرشتہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ او کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، او نوح نجی اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او قطب، او عبداللوں کی جماعت، او شیخ عبد القادر جیلانی، او خواجہ نظام الدین اولیاء، او بولی شاہ قلندر، تم تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچی کر لو، فاطمۃ الزہرا پل سراج سے گزرنے والی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے فاطمۃ الزہرا کا، اور وہ جنت کی سردار ہوگی۔ اب یہ بھیڑ بکریوں کی طرح پھرنے والی جب عورت فاطمہ کے سامنے جائیں گی، وہ ان کو متھے کیسے لگائے؟ سردار تو وہ ہے جنت کی۔ نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، خامن کی عزت دل میں نہیں، گھر کی ضروریات کا پتہ نہیں، بس 10 محرم آئی نکل پڑی گھر سے، ماں باپ کی قبروں پہ پانی پلانے جا رہی ہوں، نبی کی سنت کو مٹایا، فاطمہ کے طریقے کے خلاف کیا، عائشہ صدیقہ کے طریقے کے خلاف کیا۔ کون سا ملا ہے جو جہان کی تاریخیں اٹھائے، قرآن لائے، حدیث لائے، جو یوں قبرستان کی عورتوں کا جانا کبھی کسی نے ثابت کیا؟ اور ادھر 2-3 جگہ پاک پٹن شریف میں ادھر موری کھلی ہوئی ہے، سال بھر گناہ کرو، حرام کھاؤ، رشوت لو، بس دری سے ٹپ جاؤ بیشتی۔ کمال ہے۔ صحابہ حضور کی نگاہوں سے گزرے، مدینے کی گلیوں سے گزرے، باب جبریل سے گزرے، باب السلام سے گزرے، وہ پھر بھی ڈرتے رہے، اور تم ساری عمر شراب پیو، چرس پیو، بھنگ پیو، فیم کھاؤ اور حرام کھاؤ، رشوتیں رج رج کے لو، اور محرم میں جا کر کے تاج پٹن شریف میں گری ٹپ کے آ جاؤ بیٹھتی۔ اتنا سستا سودا، کمال ہے۔ اللہ والوں کے طریقے پہ نہیں چلنا، اپنی رسموں کو پورا کرنا، تو ان حالات میں مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاتی جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، تنازع کوئی نہیں، بلکہ بات صرف یہ ہے کہ میری زندگی میں میرے نانا کے دین پہ آنچ نہ آ جائے، اس اسلام پہ حرف نہ آئے۔ میں اگر سر کٹا سکتا ہوں، میری گردن کٹتی ہے تو کٹے، علی اصغر شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، علی اکبر شہید ہو جائے، عباس شہید ہو جائے، قاسم بن حسن شہید ہو جائے، سارا خاندان شہید ہو جائے، پر نانا کے دین کی عظمت کو ہم نے باقی رکھنا۔ اس لیے خادم حسین بنو، اس میں صورت یہ بنے گی کہ ایمان بنے گا، عمل بنے گا، اللہ پاک کے یہاں 2 جہان میں سرخروئی عطا ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو سنت کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شام کو آنے والے منگل کی شام کو محمدی محلہ جامع مسجد میں تقریباً شہادت کے عنوان اور مقام صحابہ پر ہی تقریر ہوگی عشاء کی نماز کے بعد، میں آؤں گا۔ آنے والی جمعرات کو کون سا محلہ؟ محلہ ددو جانیہ میں جمعرات کی شام کو بیان ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ ہاں، بیرون دہلی گیٹ ددو جانیہ اس طرف ہے، دہلی گیٹ والے شہر والے لوگ جانتے ہیں سب۔ ہاں، مولانا خدا بخش ملتانی مرحوم کی مسجد کے ساتھ ہی ہے، ادھر کو گلی میں پتہ چل جائے گا۔ جمعرات کی شام کو وہاں، اور جمعے کی شام کو جو اگلا جمعہ آئے گا پھر وہ رحمانیہ مسجد رحمانیہ محلہ نستر روڈ میں ہے، اور جمعہ یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما، یا اللہ بدعات سے بچا، شرک سے بچا، یا اللہ کفر اور نفاق سے بچا، یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا تابعدار بنا۔ یا اللہ سب کی عزت ہمارے دلوں میں بٹھا، ان سب کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے والدین کی اور تمام بزرگوں کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جس کی گود خالی ہے اس کی گود بھر دے، جس کی جھولی خالی ہے اس کی جھولی بھر دے۔ یا اللہ جس کا کاروبار اچھا نہیں تو بہتر فرما دے۔ مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما،
سب مرد عورتوں کی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ الہی تمام پاکستان والے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔